اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصفا وکفا وعباد الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول احسن ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب پڑھے اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. سب سے پہلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے انتہائی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جو درخت ہم نے لگایا تھا وہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. ذکر اہل بیت یہ آج کل پرسوں کا ذکر نہیں، یہ تو ذکر ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. سبحان اللہ. لیکن اس ذکر میں ہمارا شامل ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر میں بیان کروں گا. یہ آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ بڑی سعادتوں والی ہیں، بڑی کرم نوازیوں والی ہیں، سبحان اللہ. بڑی آپ پہ مہربانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک گرگٹ نے، جو آج کل کے گرگٹ ہے، ایک گرگٹ نے پھونک مارنی شروع کی. کسی نے کہا کہ گرگٹ کیوں پھونک مارتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے پھونک مارتا ہوں تاکہ آگ تیز ہو اور نبی اللہ زیادہ جلے. اس کی اس بات کو اللہ نے نوٹ کیا اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے ایک ذلیل اور کمینہ قسم کا جانور قرار دے دیا گیا. اور ایک کبوتر جو کہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کے اڑتا آ رہا تھا، کسی نے پوچھا اے کبوتر تجھے کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا کہ نبی اللہ آگ میں جانے لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ پانی ڈالوں. حالانکہ ایک قطرہ تھا. میری بات ذرا دھیان سے سنیے آپ نے. ایک قطرہ تھا صرف. اس نے کہا جل جاؤ گے؟ اس نے کہا پرواہ نہیں جلنے کی. اس نے اپنی ڈیوٹی کو مکمل کیا اور ایک قطرہ جا کے اس آگ پہ پھینکا تاکہ آگ بجھ جائے اور نبی اللہ بچ جائے. سبحان اللہ. اللہ نے اس کبوتر کو اتنا مرتبہ دیا کہ خانہ کعبہ کے اوپر وہ چلتا ہے، مسجد نبوی کے اوپر وہ اڑتا ہے. جہاں امن کا پیغام ہو وہاں کبوتر کا نام آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے، تھوڑی سی بھی کوشش اگر ہم ذکر میں بھی کریں گے، اہل بیت کے ذکر میں، تو ہمارا درجہ اللہ کی نظر میں بہت بڑھ جائے گا اور ہمیں جو اجر و ثواب ملے گا. ذکر تو میں نے کہا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ تو ذکر اہل بیت کا رہے گا. لیکن جو ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں یہ اپنی آخرت، اپنی عاقبت کے لیے ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست جدید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. سبحان اللہ.
شاہ است حسین، شہنشاہ جو ہے وہ حسین ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہ حسین ہے، دی است حسین، دی بھی حسین ہے، دی کی پناہ بھی، دی پناہ است حسین، اور دی کی پناہ بھی ہے وہ حسین ہے۔ سرداد نداد در دست جدید، سر دے دیا ہاتھ نہ دیا جدید کے ہاتھ میں، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، اور لا الہ کی جو بنیاد ہے وہ حسین ہے۔ رات کو میں نے بنیاد پہ بات کی تھی، کافی لمبی، بڑا مزہ خود بھی آ رہا تھا، لیکن اس وقت میں کچھ اور موضوع کی طرف آؤں گا۔ تو ایک دو قطع ہے میرے چچے جان کو، اس کے پڑھنے کے بعد میں پھر اصل بات کی طرف آؤں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں گئے تو آپ یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا، نواسہ رسول ہوں، اساسہ بطول ہوں، نواسہ رسول ہوں، اساسہ بطول ہوں، تم جانتے ہو دشمنوں میں کس چمن کا پھول ہوں، تم جانتے ہو دشمنوں میں کس چمن کا پھول ہوں، تم موت کا پیغام ہو میں زندگی کا نام ہوں، تم موت کا پیغام ہو میں زندگی کا نام ہوں، تم وقت کے غلام ہو میں وقت کا امام ہوں، تم وقت کے غلام ہو میں وقت کا امام ہوں۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اپنا بیان شروع کروں گا کہ آخری خطبہ جب آپ نے دیا تو کم بیش 40,000 سے زیادہ مسلمان تھے وہاں پر، کئی 1.5 لاکھ لکھتے ہیں وہ اپنی ان کی، لیکن متفقہ ہے 40,000 تھے۔ اور اس میں آپ نے خطاب فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ایک دوسری سے بڑھ کر ہے اور دوسری پہلی سے بڑھ کر ہے۔ ایک کتاب اللہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک میری اطرت، میری آل، یہ تمہیں میں دے کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں اس طرح رہیں گے، جہاں قرآن رہے گا وہاں میری اہل بیت رہے گی، جہاں حق رہے گا وہاں میری اہل بیت رہے گی، اور جہاں میری اہل بیت ہوگی وہیں پر قرآن ہوگا، وہیں پر حق ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ 2 چیزیں چھوڑے جا رہے، کتاب اللہ، میری اطاعت۔ بعض لوگوں نے کہا سننا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو حدیث سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کی سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی تو حضور کی سنت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حضور کی سنت۔ تو پھر کیسے فرماتے قرآن اور قرآن؟ نہیں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں کتاب دے کے جا رہا ہوں۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا، اے رسول پاک، آپ مجھے کتاب دے کے جا رہے ہیں، ہمیں کتاب دے کے جا رہے ہیں، اس کو پڑھائے گا کون؟ اس کی عملی تفسیر کون بنے گا؟ اس میں لکھا جھوٹ نہ بولو، کون ہے جو جھوٹ نہیں بولے گا؟ نیکی پہ عمل کرو،
कौन है जो नेकी पे अमल करेगा? सिला रहमी करो, कौन है जो सिला रहमी करेगा? इशार करो, कौन है इशार करेगा? कुर्बानी दो, कौन है कुर्बानी करने वाला? अपने हकूक को छोड़ के दूसरे के हकूक को तस्लीम करो। पत्थर खा के दुआएं दो, कौन करेगा इसका? तो फरमाया मैं अपनी अहले बैत लेके जा रहा हूँ। ये तफसीर कुरान है, ये कुरान अपने ऊपर नाफज करके तुम्हें बताएंगे। तो आपने देखा नहीं कि अहले बैत ने कुरान अपने ऊपर ऐसे पढ़ा है, ऐसे नाफज किया है, ऐसे वो तफसीर बन गए कि करबला में नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़ रहे हैं। करबला में नेज़े पे भी चढ़ के सूरह काफ की तिलावत कर रहे हैं। एक बाबा आया, अर्ज़ की, वुज़ू कर रहा था, इमाम हसन ने उसको रोका नहीं। हम यहाँ पर टोकते हैं, आपने टोका नहीं। आपने इमाम हुसैन को कहा तो मुझे मेरे लिए पानी लेके आओ। पानी लेके आए तो आपने वुज़ू करना शुरू किया। बाबे ने देखा वो रुक गया कि सिबते रसूल वुज़ू कर रहा है, रसूल का बेटा वुज़ू कर रहा है, वो रुक गया। आपने अच्छे तरीके से वुज़ू किया। वो बाबा आपके पास आया और आके कहा, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे, ऐ सिबते रसूल, आपने मुझे वुज़ू करना सिखा दिया। यह है वो अमली तफसीर, यह है वो अमली तफसीर। अगर ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आ गया और ये वो शख्स था कि जिसने जो दराए फरात पे खड़ा था, जिसने आपको पानी देने से रोका हुआ था, वो भूखो प्यास में आपके दर पे आ गया मदीने। आपने उसे देखा, बैठाया, 7-8 दिन से वो भूखा था। आपने उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद वो अंधेरे में आया था थोड़ा सा। जब उसको फारग किया, कुछ दिया भी, साथ पैसे भी दिए, तो उस शख्स ने कहा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, आपने मुझे पहचाना है मैं कौन हूँ? आपने फरमाया हाँ मैंने तुम्हें पहचाना है, तो वो शख्स हो जिसने हमारा पानी बंद किया था। उसने कहा फिर आपने मुझे खाना क्यों खिलाया, पानी क्यों पिलाया? आपने फरमाया वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। कुरान ये अमली तफसीर है कुरान की। दो चीजें छोड़ जा रहा हूँ, किताब अल्लाह और इसकी हिफाजत करना, और एक मेरी इतरत। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज, आखिरी दिन जो आपने बात फरमाए, फरमाया क्या लोगों सुन लो, जो मेरी अहले बैत के लिए बेहतरीन होगा वही सबसे बेहतरीन होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि लोगों अगर तुमने खुशनुदी हासिल करनी है तो हजूर की अहले बैत की खिदमत करो, हजूर के अहले बैत की खिदमत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे ढूंढना है तो मेरी अहले बैत में मुझको ढूंढो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहले बैत कौन है? आपने ऊपर चद्दर दी और फरमाया अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ये मेरी अहले बैत हैं। और अहले बैत सुन लो, जो हमसे लग गया, हमारी मिसाल सफीना नूह की तरह है, का सफीना तो नूह के सफीने की तरह है। जो हम में आ गया वो पार हो गया, जो हमसे हट गया वो हलाक हो गया।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے خیمہ کیا، خیمے میں جناب علی مرتضیٰ کو بلایا، امام حسنین کریمین کو بلایا، جناب سیدہ کو بلایا اور فرمایا اے مسلمانوں کو کرو اس خیمے سے صلح کر لو۔ جس نے اس سے صلح کی اس سے میں نے صلح کی، جس سے میں نے صلح کی اس سے رب نے صلح کی۔ جس نے ان کی دشمنی اپنے دل میں رکھی گویا کہ میری دشمنی اپنے دل میں رکھی، گویا کہ اس نے رب کی دشمنی اپنے دل میں رکھی۔ جس نے ان کے ساتھ جنگ کی گویا کہ اس نے میرے ساتھ جنگ کی، گویا کہ اس نے رب کے ساتھ جنگ کی۔ جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کی گویا کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، گویا کہ اس نے رب کے ساتھ محبت کی۔ جس نے ان کا بغض اپنے دل میں رکھا گویا کہ اس نے میرا بغض اپنے دل میں رکھا، گویا کہ اس نے رب کا بغض اپنے دل میں رکھا۔ وحدہ لا شریک کی قسم، اگر کسی نے رب کا میرا اور میری اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھا، رب العالمین اس کو یہودی اور نصارہ میں ڈال کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، کیا وہ بھی؟ فرمایا ہاں 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 حق حق حق، ہاں ہاں ہاں۔ اگر کسی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، لیکن وحدہ لا شریک کی قسم اس کا یہ سب کچھ کرنا اس کے کچھ فائدے نہیں دے گا جب تک میرے اور میری اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ ایک لونڈی تھی، بربریہ اس کا نام تھا، عدول پاک کی۔ وہ بازار میں جا رہی تھی، تیزی سے چلتے چلتے اس کے سر سے کپڑا اتر گیا۔ ایک عرابی وہاں پر کھڑا تھا، اس نے کہا بی بی کپڑا سر پہ لے، اللہ کے ہاں نہ تمہیں محمد بچا سکتے ہیں نہ ان کی آل بچائے گی۔ وہ حضور کے پاس گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے اس نے مجھ سے یہ بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اس وقت، آپ نے کپڑا بھی اوپر نہیں لیا، جو چادر دی ہوئی تھی آپ نے اوڑھی نہیں چادر، بلکہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر آئے مسجد نبوی میں اور منبر رسالت پہ کھڑے ہو گئے۔ اتنا غصہ کہ آپ کا رخسار مبارک سرخ تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے دکھ دیا؟ ہماری جانیں آپ پہ قربان ہیں، اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی جنہوں نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے، آپ حکم کریں ہم سر قلم کر دیں گے۔ آپ نے منبر رسالت پہ کھڑے ہو کے کہا اے لوگو میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا میں کون ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے۔ پھر فرمایا میں کون ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک تمام انسانوں کے سردار ہوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ روز معاشر، روز قیامت جب قبریں پھٹ جائیں گی سب سے پہلے میری قبر اکھاڑی جائے گی، پھٹے گی، مجھے اس پہ بھی فخر نہیں۔ سب سے پہلے میرے سر سے مٹی جاڑی جائے گی، مجھے اس پہ بھی فخر نہیں۔ سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا، مجھے اس پہ بھی فخر نہیں۔ سب سے پحلے میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا،
مجھے اس پہ بھی فخر نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو یہ کہتے ہیں کہ محمد اور ان کی آل قیامت کے دن امت کو، مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں دے گے۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے ایک رائے کے جانے کے برابر بھی ہم سے محبت کی، وحدہ لا شریک کی قسم ہمارے ساتھ جنت پہ جائے گا۔ میں نے آپ کی تربیت کرنی ہے، میں نے حدیث کے ساتھ حدیث کو ملا کے پڑھنا ہے۔ میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں پڑھتا، حدیث پڑھی اس کے ساتھ اگلی حدیث، اس کے ساتھ اگلی حدیث، اس کے ساتھ اگلی حدیث، قرآن کی آیت حدیث، قرآن کی آیت حدیث۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی میں ایسے کرتا کہو سبحان اللہ، میں یہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس سے فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جب یہاں سے کوئی بندہ جاتا ہے نا، مولوی صاحب کی گئے نہیں یار پتہ نہیں، ایسا ہی پتہ لگا سبحان اللہ کیا ہے۔ یہ نہیں تربیت ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر فرمایا، جو ارشادات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، کیونکہ اس نے بیش بہا نعمتیں تم پر نازل فرما دی۔ تمہیں کھانے کے لیے دیا، تمہیں پہننے کے لیے دیا، تمہیں چلنے کے لیے دیا، تمہیں پھرنے کے لیے دیا، تمہیں ماں باپ دیے، تمہیں بچے اور بہن بھائی سب کچھ دیا۔ اس کا شکر کرو، اس سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ اگر ان میں کوئی برے ہیں تو میری وجہ سے محبت کرو، اگر ان میں کوئی اچھے ہیں تو ان کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، دو امام حسنین کریمین کو یہاں بٹھایا اور کہا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت کرنا۔ آپ امام حسنین کو چومتے تھے اور سونگتے تھے۔ کسی نے کہا چومتا تو ہر کوئی اپنے بچے کے ہے، سونگنے کا کیا مقصد ہے؟ حضور نے فرمایا میں چومتا اس لیے ہوں کہ مجھے ان سے پیار ہے، اور میں سونگتا اس لیے ہوں کیونکہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الحسن والحسین سید الشہباب الجنہ، جنت کے سردار ہیں۔ جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے حسنین کریمین کی، جتنی بھی تعریف کی، میں ہی نہیں تعریف کرتا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو آدم نے عرش کے دامن جانے 5 نام دیکھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تو فخر دل میں اپنے آدم نے پیدا کیا، یہ کون ہے؟ اب مستدرک حاکم ابو عبید اللہ حاکم اس کو نقل کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اس کو نقل کر رہے ہیں، اور بے شمار راوی ہیں۔ مشکل کشا کتاب ہے، سائن چشتی بھی اس کو نقل کیا ہو۔ عرش کے دامن 5 نام دیکھے، کہا مجھے سجدہ کرائے گا، یہ 5 نام کون سے ہیں؟ آواز آئی، اے آدم یہ میرے برگزیدہ ہستی ہیں، ان کا احترام اپنے دل میں رکھنا، ان کے بارے میں بغض نہ لے کے آنا۔ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے،
میں جمیل ہوں یا حسین ہے؟ سبحان اللہ اے آدم اسی وقت پہ تمہیں ضرورت پڑے ان کا وسیلہ پکڑنا اور تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ میں آدم علیہ السلام سے شروع کروں نا تو آج تک بڑے بڑے مشہور واقعات انہی کی طفیل سے بخشش ہوئی ان کی۔ 350 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ آج بھی میری ایک بحث ہو رہی تھی ایک جگہ پہ، اس میں بھی یہ میں نے بات کی تھی، تو بڑی عالمہ فاضلہ تھی جس سے بات ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام 350 سال گئی کہتے رہے، فرشتے رو پڑے، پرندے آ کے قریب بیٹھ جاتے تھے آدم علیہ السلام پہ۔ اللہ کا ترس آ گیا، 350 سال کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی اور فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ آدم سے کیا ہے جو نام دیکھے تھے نا عرش کے دانے جانب اس کا وسیلہ پکڑ۔ آدم علیہ السلام نے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ أَسْمَاءَ مِن رَبِّهِ کہ آدم نے اسماء سیکھ لیے اپنے رب سے۔ فَتَلَقَّى آدَمَ أَسْمَاءَ مِن رَبِّهِ، اسماء کا لفظ اسم کی جمع ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں جی اسماء کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم نے کلمات سیکھ لیے، کلمات کا نہیں لفظ، کلمات کے لیے کلمات کا آئے گا نام، یہ اسماء اسم کی جمع ہے کہ آدم نے نام سیکھ لیے اللہ سے۔ تو کہا اے رب العالمین جو عرش کے دانے جانے میں نے نام دیکھے تھے ان کا وسیلہ ڈالتا ہوں مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا جا تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار انبیاء ہیں، بے شمار انبیاء ہیں، ایک ایک کا ذکر کروں تو رات گل ہو جائے یہیں پر، کہ جنہوں نے وسیلہ مانگا ہے ان کا پنثر پاک کا۔ مدارج نبوت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب علی مرتضیٰ نے علم گاڑا خیبر کے وقت پتھر کے اوپر تو پتھر کو چیر دیا علم نے۔ تو راہب جو اوپر کھڑے تھے اس نے کہا کہ اس کو تو دیکھ، جس نے پھاڑا ہے اس کو پتھر کو، کون ہے تو؟ علی بن ابی طالب، تیرا رسول سے کیا رشتہ ہے؟ میرا اخی بھائی سسر۔ اچھا کتنے بچے؟ ساری تفصیل پوچھی۔ کہا اس شخص سے مت لڑنا کیونکہ اس کا ذکر تورات میں موجود ہے، یہ پانچوں کا ذکر تورات میں موجود ہے، اس لیے ان سے مت لڑنا۔ وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنَسَانَا وَنَسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لے آؤ اپنے بچوں کو، لے آؤ اپنی بیویوں کو، لے آؤ اپنے نفسوں کو۔ حضور چلے، گھر میں گئے اور گھر میں جا کے جناب سیدہ کو برقع پہنایا، علی مرتضیٰ کو ساتھ دیا، امام حسن کو انگلی پکڑائی، امام حسین کو گودی میں اٹھایا، چلے آ رہے ہیں، میدان میں آئے۔ عبد المسیح اس نے دیکھا 5 نفوس آ رہے ہیں، 40 بندے لے کے بیٹھا ہوا تھا، 40 دن، 5 بندے آگے حضور ہے، پیچھے جناب سیدہ ہیں، پیچھے مولا علی۔ قرآن نے کیا؟ قرآن نے کہا کہ جو آج سچے ہوں گے ان پہ اللہ کی رحمت ہے، اور جو جھوٹے ہوں گے ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔
جیسے ہی ہاتھ اٹھایا بی بی پاک نے ہاتھ اٹھایا تو عبد المسیح نے لکھا ہے کہ بی بی بھی ہے اور 4 نفوس نر ہیں. اس نے کہا چھوڑ دو. میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے یہ اگر بد دعا دے دیں گے ہمیشہ کے لیے ہماری عیسائیت ختم ہو جائے گی. ایک نہیں کتنی باتیں قرآن میں بے شمار جگہ پہ باتیں. ذی القربیٰ کا ذکر ہوا. حضور نے فرمایا ذی القربیٰ. صحابہ نے عرض کی ذی القربیٰ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تیرا کیا مقصد ہے ذی القربیٰ کا کہنے کا اللہ کے تعالیٰ کی ذات؟ تو جبریل نے کہا فاطمہ علی حسن حسین ذی القربیٰ. تو یہ ہستی جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے احادیث مقدسہ کہہ رہی ہیں بار بار کہہ رہی ہیں. حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطرت. اس کو اس طرح پکڑ کے رکھنا اس سے جدا نہ ہونا. اگر جدا ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے گا. فرمایا کہ جس نے میرے اور اہل بیت سے محبت کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس کے گناہ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہوئے تو میں نے بخشوا دینا. سبحان اللہ. اب کئیوں بندوں نے کہا کہ کئی گناہ گار بھی ہیں. سید حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا حسب نسب نہیں کٹے گا. ہر حسب نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا. میرا حسب اور نسب نہیں کٹے گا. میں ہی ان کو اسبا ہوں, میں ہی ان کا باپ ہوں, میں ہی ان کا نسل ہوں. میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی. فرمایا یہ لوگوں کے لیے سفارش کریں گے, یہ لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. تو حدیث کے جو لفظ جہاں پر میں نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے لے کے آ رہا ہوں. حضور نے فرمایا جو میں نے پڑھی تھی ابھی حدیث کہ جس میں حضور نے فرمایا میں کون ہوں. فرمایا میرے اور میری اہل بیت شفاعت کریں گے اور جن کی یہ شفاعت کریں گے. آپ صاحب ذرا حدیث پڑھ کے دیکھنا, اے حدیث لکھی ہے پڑھ کے دیکھنا. یہ راہ رہ ہوئے کہ کی گل کر دیتی حضور نے. اے حدیث جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا نسب ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی. میں اور لفظ تعالی سامنے دلیلاً پیش کرنا چاہنا تاکہ اے نہ کہو کہ پیر صاحب اپنی زبان پہ کہہ گئے. میں حدیث سامنے تک رکھ کے بیان کرنا گا, ایسی گل بیان کرنا گا کہ کسی حیران ہو جائے گا. میری شفاعت قبول کیجیے گی یہاں تک میں شفاعت کروں گا جس شخص کی وہ آگے دوسرے بندے کی شفاعت کرے گا, اور جس کی وہ شفاعت کرے گا وہ آگے دوسرے بندے کی شفاعت کرے گا, اور جس کی وہ شفاعت کرے گا وہ آگے پھر دوسرے بندے کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا یہاں تک کہ ابلیس بھی اپنی گردن جھکا کے کھڑا ہوگا کہ کاش ان میں سے کوئی بندہ میرے تک پہنچ جائے, میری شفاعت ہو جائے. یہ حدیث پڑھیں, آپ سب پڑھنا, آخری لائن پڑھنا. تما کرے گا ابلیس بھی, آخری لائن پڑھنا. ایسے لکھے ہیں جی میں گل کی تھی وہ یقیناً دوسرے کی شفاعت کرے گا اور اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی, یہاں تک کہ ابلیس بھی اپنی گردن کو بلند کر کے دیکھے گا تو میری طرف میری بھی کوئی شفاعت کرے کہ نہیں شفاعت نہیں کروں. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کروں. اور اس طرح رکھنا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیغام تھے.
बड़ा मर्तबा था जुनैद का। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कश्फुल मजूब में कि जुनैद वो शख्स है कि जिसने 8 नबियों की सिफ़तें अपनाई हैं। हुसैनियत जुनैद वो शख्स है कि जिसने 8 नबियों की सिफ़तें अपनाई हुई थी। दाता साहब अपनी किताब में लिखते हैं जुनैद परवान थे, बादशाह के तख्त के साथ उनका तख्त था, बहुत ऊंचे लंबे 7.5 फुट के जवान हफ्सी। बादशाह ने ऐलान किया कोई मेरे पहलवान के साथ लड़ेगा उसे आधी सल्तनत दी जाएगी। एक सैयद साहब थे जो भूख के मारे हुए थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया। उनकी बीवी ने कहा मत चैलेंज करो, उसने एक थप्पड़ मारना मर जाओगे। उसने मर तो पहले ही नहीं, चैलेंज कबूल कर दिया। जब वक्त मुकर्रर आया हाथों में हाथ पड़े तो लोगों ने देखा एक तरफ इतना बड़ा जवान पहलवान कड़ियर और एक तरफ एक छिटका सब नौजवान। जब हाथ में हाथ पड़े तो सैयद साहब ने जुनैद के काम में कहा जुनैद मैं आले रसूल हूँ, मेरी कांड नहीं लगनी चाहिए। आले रसूल हूँ। बात जुनैद के यहाँ से यहाँ तक पहुँची, आप भी सुन लें, आपके यहाँ से यहाँ तक पहुँचनी चाहिए बात, इस कान से निकलनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बात है जो आपकी आखिरत के लिए, आपकी कब्र के लिए फायदेमंद है। बात यहाँ तक पहुँची जुनैद के। एक तरफ जाहो जलाल तख्त बादशाह के साथ तख्त इज्जत एहतराम और पैसा सल्तनत सब कुछ, और एक तरफ आले रसूल। लेकिन वो हजूर से और उनकी आल से मोहब्बत करने वाले थे, हजूर से मोहब्बत करने वाले थे, आपकी आल से मोहब्बत करने वाले थे। 200 साल पहले हुए ये शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से। जुनैद ने दांव पेच खेला, गिरे और अपने ऊपर से ये सांप को लटा दिया। बादशाह ने कहा नहीं, ये पहलवान का पांव फिसल गया है, ये किस तरह हो सकता है, इतना बड़ा पहलवान हार जाए। दोबारा कुश्ती की, दोबारा कुश्ती की गई, उन्होंने फिर दांव पेच खेला और सैयद साहब को अपने ऊपर लटा दिया। बादशाह ने कहा नहीं, तीसरी बार कुश्ती होगी। जब तीसरी बार कुश्ती हुई तो जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त काफ़ी देर तक कुश्ती खेलते रहे उनके साथ। बाद में अपने आप को गिराया और सैयद साहब को अपने ऊपर गिरा दिया। जैसे ही सैयद साहब को अपने ऊपर गिराया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत में सामने आ गया। आपने अपने हाथों से जुनैद को उठाया, जुनैद उठ, तूने मेरे और मेरी आल की इज्जत रखी, मेरे नाम की इज्जत रखी, जा तमाम औलिया के ऊपर तेरा नाम होगा। सुभान अल्लाह। जुनैद का नाम औलिया की फरिश्ते अव्वल में उनका नाम आते थे। जो फरिश्ते अव्वल है शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी दाता साहब, उसके बाद उनका नाम आता है जुनैद। ये छोटी शख्सियत नहीं, एक रात में 12 मंजिलें तय की आपने और आपकी रूह अल्लाह के सामने चली गई, अर्श के सामने। अल्लाह ने पूछा क्या मांगते हो जुनैद? या अल्लाह सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। अल्लाह ने फरमाया फिर एक काम कर। क्या? ये थोड़ी सी तरबियत थी। क्या काम करना है? चौक में खड़े होकर कह दे कि मैं तेरे दुनिया वालों में रब हूँ। चौक में खड़े हो गए। दूसरे दिन कहा ऐ लोगों मैं तुम्हारा रब हूँ। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकते हैं, रब तो अल्लाह है, ये आप कैसे रब होंगे? फिर आपने कहा, किसी ने गाली निकाली, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने डंडा मारा, आप चुप करके थे। पत्थर पड़े, इतने पत्थर पड़े कि बेहोश हो गए। मुरीदन आए, उठा के ले गए घर। जब घर पहुंचे होश आई, हजूर ये क्या आपने क्या किया? खुदाई का दावा कर दिया। आपने फरमाया मेरी रूह
اللہ کے سامنے گئی تھی. اللہ نے فرمایا جنید ابھی ربوبیت کا دعویٰ کر دے. کیوں؟ کل کو شیطان تمہارے کام میں نہ کہہ دے آ کے، تاکہ تیری تربیت رہے، تیرے نفس کو کچل دیا جائے. تو اللہ نے یہ جو مجھے لوگوں سے مروایا ہے، یہ میری نفس کی تربیت کی. کل میرا نفس روحانیت میں اس مقام پر پہنچ جائے، اس مقام پر روحانیت پہ پہنچ جائے کہ شیطان آ کے کہے کہ عبد القادر اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے شیخ سید عبد القادر جیلانی کو کہا تھا نا شیطان نے آ کے، عبد القادر اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا سرکار غوث پاک نے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑ دی نماز کی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ لاہور پڑھا تو وہ بھکا وہ دھواں بن کے اڑ گیا. پھر دوسری بار تیسری دفعہ تو جب وہ چلا گیا تو اس نے کہا کہ آج تک میرے وار سے کوئی نہیں بچا، اے عبد القادر آپ بچ گئے. اسی لیے جنید کو اللہ نے ایسا کہا کہ کل کو شیطان وار نہ کرے، ابھی کہہ دے ابھی تمہیں نفس کی شانتی ہوتی ہے. یہ ہے وہ جنید. صرف ایک وجہ سے کہ سید کا احترام کیا، سید کا احترام کیا کہ اللہ نے آج بھی ان کے روزے کے اوپر سے پرندہ نہیں جا سکتا، اتنا مقام و مرتبہ ہے ان کے وہ. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں بات بتائی، یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اور میری آل کا خیال رکھنا. بات کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ، اگر کسی شخص نے میری اہل بیت کے کسی بندے کی ایک دن خدمت کی، 1 سال کی عبادت اس کے حصے میں لکھ دی جائے گی. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے. اب مستدرک کے حاکم میں یہ روایت ہے، ترمذی اور نسائی طبرانی میں بھی اس کو نقل کیا ہے. فرمایا ایک دن کے لیے کسی نے میرے اور میری اہل بیت کی خدمت کی، اللہ نے 1 سال کی عبادت اس کے حصے میں لکھ دی. فرمایا 4 شخصوں کی میں شفاعت کراؤں گا. پہلا وہ شخص کہ جس نے میرے اور میری اہل بیت کی عزت کی. دوسرا وہ شخص جب میرے اور میری اہل بیت سے کوئی شخص میری اہل بیت سے کوئی شخص اس کے پاس گیا اور اس نے مدن و معاونت کی اس کی. تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس میری اہل بیت کے کوئی بندہ گیا اور اس نے اس کی خدمت کے لیے دور کی. چوتھا وہ شخص جس نے اپنے دل سے مجھے اور میری اہل بیت کو سب سے مقدم رکھا. رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی شخص میری اہل بیت کی خدمت میں کرتا ہوا مر گیا وہ شہید کی موت مرے گا. فرمایا وہ شہید کی موت ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی. ہم نے ایک چیز کو لے کے چلنا ہے. اس وقت جو زمانہ آ گیا اس پہ میں بات کر رہا ہوں. ایک چیز کیا؟ حضور اور حضور کے اہل بیت. 3 محبتیں فرمائی، اللہ سے محبت، حضور سے محبت اور ان کے اہل بیت سے محبت. صحابہ کو دیکھیں کتنی محبتیں کی. حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی کو جوتی لگ رہی تھی امام حسن علیہ السلام کی. عرابی نے کہا سنت رسول کی بےدبی نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ سنت رسول ہے اور گونڈے پہ بیٹھا صفت رسول ہے، رسول کا بیٹا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ دکھا کے لے کے آؤ کہ ہم ان کے غلام ہیں، میرے کفن پہ بھی لکھ دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ان دونوں نے بڑی خدمت کی تھی. 16 زخم کھائے امام حسن حسین نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہوئے 16 زخم پڑا، لہو لہان ہو گئے تھے. دونوں دروازے کے اوپر کھڑے تھے.
जो लोग हज़रत उस्मान गनी को शहीद करना चाहते थे। फिर वो छत की तरफ से आए और जाके ये दोनों ने उनका डिफेंस किया। ये भी खिदमत करते हैं, वो भी खिदमत करते हैं, ये भी इनका एहतराम करते हैं, वो भी इनका एहतराम करते हैं। याद रखो कि जहाँ अहले बैत का पसीना गिरा वहाँ सहाबा का खून गिरा हुआ है। तारीख उठा के देखो, इतनी खिदमत की। 178 सहाबा की मैंने हिस्ट्री लिखी है जिन्होंने अहले बैत की खिदमत की है, 178 सहाबा, और जिन्होंने इनकी तारीफें की हैं। जब हम मरेंगे ना, आखिरी बातें करते हैं, जब हम मरेंगे कब्र में जाएंगे, कोई मौलवी साथ नहीं होगा, कोई पीर साथ नहीं होगा, कोई पगड़ी वाला साथ नहीं होगा, कोई टोपी वाला साथ नहीं होगा। जब कब्र के किनारे पे खड़े होते हैं, माँ मर जाए, कभी उसकी बेटी कब्र में जाती है, बेटा जाता है कब्र में। बेटा मर जाए, किसी बाप ने छलांग लगाई आज तक? बताए मुझे। अकेले जाना है। जाना क्या है? अकेले, अकेले कब्र में जाना है, किसी ने साथ नहीं जाना। या बताए आज तक कोई साथ गया? किसी ने जाकर वहाँ मदद की? बताए कोई एक हाथ उठा के किसी ने मदद की वहाँ पर? किसी ने मदद की? बाप ने जाकर बेटे की कब्र में मदद की, बहन ने भाई की मदद की, माँ ने बेटी की मदद की, बेटे ने माँ की मदद की, कोई शख्स मदद नहीं करेगा। ये मेरी बात ऐसे बांध कर रखना, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। कब्र में अकेला जाना है। मान रब का, तेरा रब कौन है? सवाल होगा, फरिश्ते के सवाल होगा, मान रब्बो का, तेरा रब कौन है? क्या जवाब दोगे? अल्लाह। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? मैं बात सिखाने लगूँ, आप सीख जाए अभी। मान रब्बो का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? अल्लाह। मान रसूलों का, तेरा रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हर उम्मती के कब्र में आऊँगा, लेकिन जिन लोगों ने मुझ पे और मेरी आल पे दुरूद पढ़ा होगा सिर्फ वही शनाख्त कर सकेंगे। जिन्होंने मेरी और मेरी आल पे दुरूद नहीं पढ़ा होगा वो शनाख्त नहीं कर सकेंगे। हर उम्मती की कब्र पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते कहेंगे इनको जानते हैं, ये जो सामने खड़े हैं। तो जिसने दुरूद पढ़ा होगा वो कहेगा मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं। हम क्या कहेंगे? मेरे आका हैं, मेरे मौला। क्या कहेंगे हम? बोले ना आप, क्या कहेंगे? तो हम दुरूद पढ़ने वाले हैं ना, हम मानने वाले हैं ना, हम आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं ना, हम हजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। जो मोहब्बत करता है हाथ उठा के एक दफ़ा मुझे बता दो, कौन मोहब्बत करता है? कोई हाथ नीचे ना रहे, कोई बीबी का हाथ, किसी बच्चे का हाथ, ये हाथ गवाही देंगे रोज़े माशर आपकी। या अल्लाह, तूने इन हाथों को बनाया सिर्फ हमारे काम करने के लिए, तू इनको गवाह बनाएगा रोज़े माशर हमारे खिलाफ। तो हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक हाथ उठाओ बेटा, पीछे बंदे हाथ उठाओ। एक वक्त ऐसा आएगा ये हाथ गवाही देंगे। गवाही क्या देंगे? कि एक महफिल ठिकरी वाले में हुई थी जिसमें इन हाथों, एक शख्स ने इन हाथों को उठा के कहा था मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। आगे गवाही ए गवाही देंगे साढ़े हाथ ऐसे कर हाथ खड़ा करो, झिझकीदा नहीं, रखो आप।
مان دینوں کا، تیرا دین کہڑا ہے؟ ان پھنسا گیا تو پھنس گئے، مان دینوں کا پھنس گئے۔ اہل سنت والجماعت کہ بھائی یہ تو نہیں ہم جانتے اہل سنت کون ہوتے ہیں۔ اہل تشیع، بھائی یہ ہمیں نہیں پتا آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ اہل وہاب ہوں میں بھائی سادے رشتے وچ اے مذہب نہیں ہے، اے دین نہیں ہے۔ میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں، میں پگڑی والے دے نال ہاں، میں ٹوپی والے دے نال ہاں، میں فلاں پیر دا جڑا کہ منن والا، میں فلاں دے کہ نا انکر بھائی بن دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ تو کیا کہو گے؟ اسلام۔ کیا کہو گے؟ اسلام۔ کیا کہیں گے؟ اگر وہاں اسلام کہنا ہے تو یہاں کیوں نہیں اسلام کہتے؟ میرے آقا اسلام پہ تھے، اول مسلم، سب سے پہلے محمد اسلام تھے۔ حضور نے فرمایا اسلام پہ تھے، حضور کے اہل بیت اسلام پہ تھے، نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی۔ صحابہ اکرام اسلام پہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سا بندہ ہے جو وہابی تھا، یہ سنی تھا، یہ شیعہ تھا؟ کون سا؟ ایک ہی دکھا ہے، سب مسلمان تھے۔ جب وہ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ جو حضور اور ان کی اہل بیت اور صحابہ کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ کسی ان ہتھ گنڈوں میں مت آئے، وہ مسلمان ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لا تفرقوا بینا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اس بات کے تفرقے ڈال رہے ہیں، مت ڈالیں تفرقے۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ کوئی اور لفظ آئے ذرا کہاں گے اسی قبر دسو، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کوئی اور لفظ آئے من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی بندے کو جس کو سمجھ نہیں نہ آئے گی، وہ اگر یہی کہہ دے گا میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اینو آن دیو اور بغیر حساب تو جان دیو۔ ایک بندے نے کہا جی کس طرح بغیر حساب تو؟ میں کہا حضور دی حدیث نہیں، حضور دی حدیث ہے نا کہ 70,000 میرے امتی بغیر حساب تو جانے جان دے۔ میں کہا ہے نا حضور دی حدیث؟ میں کہا ممکن اسی ہونا کیوں ہوئی ہے؟ کیوں جی آفت جی؟ ابھی تو ہو سکتا ہے سارے ہونا کیوں ہوئی ہے؟ کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے نا، بغیر حساب تو جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ صرف کی کہہ رہا ہے میں حسین نہیں ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربانیاں فرمائیں گے، کرم نوازی فرمائیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چادر لی، امام حسنین کو بلایا، علی مرتضیٰ کو بلایا، جناب سیدہ کو بلایا، اللہم حوالہ اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت تھی۔ فرمایا اہل بیت ہماری مثال نوح کے سفینے تھی، جو ہم میں آ گیا پار، جو ہم سے ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت سن لو۔ اب میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں جو جہاں باہر بھی کھڑے وہ بھی آ رہے ہیں، اہل بیت سن لو، سب سے پہلے اپنی جنت میں جائیں گے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم تو جنت میں جائیں گے جو ہماری محفلیں سجاتے رہے، جو ہمارا ذکر اذکار کرتے رہے، جو ہمیں مانتے رہے۔ حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے وہ ہمارے پیچھے جنت میں جائیں گے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھ دی جائے فرشتے آسمانوں سے نیچے آ جاتے ہیں اور پھر اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب محفل برخاست ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ عالم غیب السماوات والارض، پھر بھی فرشتے پوچھے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ ٹھیکری والے محفل ہو رہی سی، ٹھیکری والے محفل ہو رہی سی، ٹائم نہیں ہے یار، ٹائم وہ پھر باتیں نہیں ہوگی، ٹائم نہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں جو ایک بات کہوں گے، یہ بات ختم کرتی بھائی بیٹا جڑے باہر نے نا انہاں کے بھی ریکویسٹ ہے تھوڑے ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرنا کہ جانا کسی نے نہیں، یہ آخری گل سن کے جانا ہے، ریکویسٹ ہے، کیونکہ 2 بچے سن 3 بچے، میں انہوں نے کہا بیٹا آ جاؤ جنتی ہو جاؤ گے، باہر کھڑے سن، قسمت کا کوئی پتہ، وہ بچے انہوں نے بلا رہا اندر آ کے بیٹھ کے، حویلی سی بہت بڑی، اس تو بعد جس نے محفل برخاست ہوئی میں کھانے نہیں چلے گا، لوگ کا کھانا پینا کر کے چلے گئے۔ یقین کرو، سیالکوٹ دو آتے ہیں، یقین کرو کہ بیبیاں دعا وغیرہ کرا ٹائم میں لگے 2 گھنٹے، واپس اس میں گیا تو ایک جگہ سے رش سی کافی، میں کہا کہ لوکی کہ نہیں 3 لڑکے موٹر سائیکل پہ آئے سن، سامنے ٹرک آ رہا سی، سیدھے ٹرالی چک بجے، ایک بندہ مر گیا، 2 لڑکے ہاسپٹل کے اندر، موت اور زندگی کشمکش ہوئی، زندگی آئی نا خطا تو نہیں زندگی کا کہ اٹھ کے جانا کہ نہیں جانا، تو دعویٰ کر دے کہ میں اٹھ کے چلے جاؤں گا، نہیں دعویٰ کر دے، اٹھ کے نہیں جا سکتا، وہ دن مرضی دلتا اس وجہ میں گل جی پتہ لگ جائے نا، حضور نے فرمایا کہ جس محفل سے حدیث پڑھتی جاتی ہے اس محفل سے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ عالم غیب السماوات والارض، پوچھے کتوں آئے؟ ٹھیکری والے ہو، فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے اتوں پاکستان۔ اچھا ہوں تسی کی چاہتے ہیں؟ یا اللہ سارا نو بخش دے۔ حدیث بخاری دے وچ ہے کہ جس جگہ محفل ہوندی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور اتنے کوئی راہ گیر بھی جاندے نے نا تو وہ دے واسطے بھی فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ 2 راہ گیر ٹردے ٹردے روکے، اللہ تعالیٰ ذات فرمان میں منو میری عزت دی قسم ہے انہوں نے بخش دیتا سبحان اللہ، یہ بخشش دی گل ہے۔ بندے نے سوال بھیجا ہے، محفل ختم، اس کے بعد میں دعا مانگا لیکن بندے نے سوال بھیجا ہے، بندے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 12 2 لفظ 2-3 لفظ، جس گھر جو اسلام کا پودا تناور ہوگی، جس گھر دے وچ اسلام پھیلے، جس اسلام دی حفاظت اور مبلغ اسلام دی حفاظت جو شخصیت کرے، جس اسلام دی خاطر شعب ابی طالب وچ 3 سال رہ کے پتے کھا کے گزارا کرے، جس ہستی دے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال غم دا سال قرار دے دے، جس ہستی دے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر دے وچ داخل ہو کے اپنے آپ نو ناپن، جس ہستی دے واسطے قرآن پاک دی 4000
آیات او دے گھر وچ آئیاں 4000 آیات جس گھر وچ آئیاں جس شخصیت واسطے 700 قرآن پاک دی آیات سپیشل اسے وقت آئیاں انہوں ابو طالب کہتے ہیں انہوں کی کہتے ہیں ابو طالب فما علینا اجل براغ آن سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم نجیم رب جرنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے رب کائنات اس محفل میں اپنی بارگاہ عالیہ قدسی قبول و منظور فرمانا، اس محفل جنہوں نے دائمی دیرمی سکنی حصہ لیا انہوں نے اس کاوش کوشش میں اپنی بارگاہ عالیہ قدسی قبول و منظور فرما، جنہوں نے پڑھے ہیں جڑے موجود نے جڑے بیٹھے نے چاہے دور ہی بیٹھے نے مولا کریم انہاں تے مہربانیاں فرما دے، انہاں دے گھراں تے مہربانیاں فرما دے، انہاں مالاں تے مہربانی فرما دے، انہاں دی عزتاں تے مہربانی فرما دے، انہاں بچیاں اور بچیاں دی عزتاں تے مہربانی فرما دے، انہاں دے ڈول ڈنگراں تے مہربانی فرما دے، انہاں دے زمیناں تے مہربانی فرما دے، انہاں نوکریاں تے مہربانی فرما دے، انہاں گھراں تے مہربانی فرما دے، انہاں صحت دے اوتے مہربانی فرما دے، شر شیطان دشمنہ حاسدہ اسیب تے بچا کر رکھی یا اللہ سارے گھراں سارے مالاں ساری جاناں ساری عزتاں ساری آبرواں اپنے حفظ و ایمان رکھی تو رحیم کریم ذات نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سارے سب تے مہربانی فرما کرم نوازیاں فرما رحمت اور برکتہ دی بارشاں شکر درجات دی بلندی عطا فرما دے، دونوں جہان بہتر فرما دے، سارے دلان نور محفر منور فرما دے، سارے دلان نور محفر منور فرما دے، سارے دلان نور محفر منور فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی سچی اور سچی محبت عطا فرما سارے تکرم نوازیاں فرما رحمت اور برکتہ دی بارشاں فرما تو رحیم کریم ذات نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم سکے سارے ارتیال کو منظور فرما آمین یا رب العالمین۔ دوستو ایسی بیٹھے ایک نار کا رہ گئے نے سارے بڑے اچھے ٹاپ